تو اس کے بعد جناب آ جاتا ہے آزاد کشمیر. تو چونکہ ہمارا حصہ ہے وہ، اس لیے اس میں اس کی بھی داستانوں کا ایک حبا خاتون، یہ بالکل سچی داستان ہے. ایک بڑی مشہور شاعرہ تھی حبا خاتون، اور میرڈ تھی وہ، اور ان کے خامن کو کوئی کسی وجہ سے کوئی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، تو اس پہ فراق میں انہوں نے بڑی شاعری کی. ان کا نام کچھ اور تھا. اور اس میں بھی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ چونکہ میں فلموں کی بات ابھی بھی آگے جا کے کروں گا، یہ بھی میرا ایک فیلڈ ہے کہ ہمارے لوک داستانوں پہ فلمیں جو بنی ہیں، ناولوں پہ فلمیں بنی ہیں، شیکسپیئر ڈراموں پہ فلمیں بنی ہیں تو پاکستان اور ہندوستان میں. تو یہ حبا خاتون پہ فلم کئی دفعہ شروع ہوئی بننی، اور میرے پاس لسٹ موجود ہے، چونکہ موقع نہیں تھا لانے کا. کوئی 4-5 دفعہ کوشش شروع کی کہ حبا خاتون پہ فلم بنائی جائے، بلکہ حسن طارق جو رانی صاحبہ کے خامن تھے انہوں نے بھی شروع کی حبا خاتون، لیکن یہ اس پہ فلم نہیں کوئی مکمل نہیں ہو سکی آج تک. ہوتی تو بڑی انٹرسٹنگ ہوتی. اچھا، دوسری کہانی ہے آزاد کشمیر کی کاجل اور ریکھا، اور اس کے بعد ہے تیسری مہوا کے نام پہ. اچھا جی، اب میری یہ جو داستانوں کی لسٹ میں عرض کر رہا ہوں، اس کا جو چھٹا اور آخری پارٹ ہے، یعنی داستانوں کی میری گفتگو کا نہیں لیکن داستانوں کی لسٹ کا، وہ انٹرسٹنگ اس لحاظ سے کہ یہ وہ ہیں جو میں نے عرض کیا کہ غیر ممالک سے جو داستانیں آئیں اور ہمارے ملک میں پاپولر ہو گئیں، اور ہمارا حصہ ہمارے ایسے ہی پاپولر ہوئی مشہور جیسے ہمارے اپنی داستان ہے، اور آپ نے بہت ساری سنی ہوئی. مثلا الف لیلہ. الف لیلہ بیسیکلی ایک داستان نہیں ہے، یہ کتاب ہے. الف لیلہ کا مطلب ہے 1000 راتیں، آپ کو پتہ بھی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کتاب میں کہانیاں 1000 نہیں ہیں بلکہ 1001 ہیں. اور اس کی سٹوری اس طرح وہ سٹارٹ ہے کہ جی کوئی بادشاہ تھا، کوئی وہ حسین لڑکی کو وہ شادی کرتا تھا، پتہ نہیں پھر مار دے کیا تھا، اور ایک کسی وزیر کو بتایا، اس نے کہا جی، اس نے اپنی وائف کو کسی بتایا تو اس نے کہا جی میں جا کے نا ان کو اس جو یہ جو ایک عام ایک ظلم کرتے ہیں اس سے میں چھٹکارا دلاتی ہوں. انہوں نے پھر وہ جو خاتون تھی، ڈیٹیل تو اب چونکہ موقع نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو بادشاہ کو کہانیاں سنانی شروع کی. تو پرانی کہانیاں لوگ داستانیں ہوں گی یا کچھ جو بھی ہے، اور ہر روز ایک کہانی سناتی تھی، اور کہ جی اس کا اگلا حصہ، اگلی کہانی اس سے بھی انٹرسٹنگ ہوگی کہ میں کل سناؤں گی. اس طرح انہوں نے 1001 کہانیاں سنا کے تو جو بادشاہ تھے وہ انہوں نے اپنا مائنڈ چینج ہو گیا، اور انہیں جو لڑکیوں کو بیچارے مظلوم عورتوں کو قتل کرتے تھے وہ انہوں نے کام چھوڑ دیا. تو الف لیلہ اس لیے اس پہ ہمارے فلمیں پاکستان میں بنی ہیں، انڈیا میں بھی بنی ہیں اس طرح. پھر جی الادین اور جادوئی چراغ، اور یہ بیسیکلی اچھا میں ملک بھی نام لوں گا کیونکہ غیر ممالک کی داستان ہے جہاں تک میری نالج ہے. تو یہ الف لیلہ چونکہ سعودی عرب کے علاقے سے ہی ہے. تو اس کے بعد الادین اور جادوئی چراغ یہ بیسیکلی چائنا، ایک تو یہ خیال ہے کہ چائنا سے آیا یہ، اور کچھ اور بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ میں نے یہ سنا کہ ایک چائنا سے اس کا اوریجن ہے. پھر ٹارزن، یہ یورپ کا کریکٹر ہے جو بڑا طاقتور بندہ تھا. اس کے بعد ہے جناب حاتم طائی، یہ عرب کی یہ داستان ہے، اور یہ وہ اس کی سخاوت بڑی مشہور ہے کہ جی. اور اس کے بعد مذہبی داستان، یہ بھی چونکہ ہمارے عوام میں اس کو اس لیے شامل کیا کہ لوک داستان اور عوام میں بہت مشہور ہے. اور ہم بھی بچپن میں ہمارے بزرگ، میری والدہ بھی پڑھتی تھی کتاب کو، یہ حضرت یوسف اور زلیخا کی، چونکہ بیسیکلی قرآن مجید میں ہے. اچھا، تو کئی کہہ دیتے ہیں، میں کریکٹ کر دوں، ویسے تو خیر کئی زلیخا کے ساتھ بھی حضرت کا نام لگا دیتے ہیں. زلیخا کوئی وہ پیغمبری یا کوئی ایسا چکر، پیغمبر تو حضرت یوسف تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک عام خاتون تھی اور کسی کے، اور اس کے بعد وہ ان کو پسند آئے حضرت یوسف، اور اس طرح سٹوری آگے چلی. پھر تو یہ مصر سے اس کا تعلق ہے، پتہ ہی ہمیں سب کو. پھر داستان امیر حمزہ، اور یہ ہمارے ہندوستان کے علاقے میں کسی نے کتاب لکھی ہے، کوئی شاید جنگجو تھا یا کوئی بادشاہ تھا، اس کی یہ داستان ہے امیر حمزہ. ایک تو حضرت امیر حمزہ تھے نا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو وہ نہیں ہے، یہ اور کوئی امیر حمزہ ہے. اچھا جی، رابن ہوڈ، تو یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویسٹ سے یہ کریکٹر آیا ہوا ہے. پھر جناب
بہت مشہور ہے رستم و سہراب. یہ بیسیکلی ایران کی کہانی ہے اور یہ باپ اور بیٹا تھے اور پہلوان تھے دونوں. یہ سٹوری گوزا چونکہ موقع نہیں کہ میں سٹوری نیریٹ کروں. تو اس کے بعد بہت مشہور اور میرا خیال سب سے مشہور باہر کی شیریں فرحات. تو ایران کی کہانی ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بھی ورژن ہے کہ بلوچستان چونکہ ایران کے ساتھ ملتا ہے اور شاید کسی زمانے چونکہ باؤنڈری تو پہلے ہوتی نہیں تھی تو اس وقت ایک بلوچستان میں بھی ایک کریکٹر شیریں فرحات کا موجود ہے اور قبریں بھی ان کی ہیں وہاں پہ بلوچستان میں. ٹھیک ہے. اچھا جی پھر ہے جی اگلی کہانی غیر ملکی گل بقابلی. اس پہ فلمیں بنی ہیں. شیریں فرحات پہ بہت فلمیں بنی ہیں. اور آگے جی مشہور زمانہ لیلا مجنوں. یہ عرب کی داستان ہے اور سب سے زیادہ میرا خیال غیر ممالک کی داستانوں میں سب سے زیادہ یہی پاپولر ہے لیلا مجنوں. بہت شاعروں نے اتنے شعر کہے ان کے متعلق اور فلمیں بنی اور سارا سلسلہ. پھر ہے جی ایک اور عرب کی ہی اسی علاقے کی داستان ہے. عرب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایریا کو ادروائز کو اس وقت اس طرح عرب کی باؤنڈری تو نہیں تھی لیکن وہ ایریا عرب عراق شام سارا ملتا جلتا. عذرا اور وامق اور پاکستان کی مشہور ایک فلم ہے عذرا جس کا بہت خوبصورت گانا سلیم رضا قصے میں آیا جانے بہاراں رشک چمن. تو یہ عذرا یہ بھی وہاں کی داستان ہے. پھر جی علی بابا اور 40 چور. تو یہ ایک شاید ینگ لڑکا علی بابا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کا واسطہ پڑتا ہے 40 چوروں سے اور یہ سارا سلسلہ. اس پہ فلمیں بھی بنی ہیں ہمارے بھی. پھر ہے کہ جی سندھ باد جہازی. یہ بیسیکلی سی ٹریولنگ کے متعلق داستان ہے. وہاں پہ جو بحری قزاق ہوتے ہیں ان کا سلسلہ یہ سارا. اور پھر آخر میں نام میں لے رہا ہوں سمسن اینڈ ڈی لائلا کا. تو یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک بال سے بڑے وہ کاٹ دیتی ہے اور اس کے بعد اس کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.